بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و مکرم سامعین گرامی، اگر تہجد پڑھنے کا خیال آ جائے کسی بندے کو، مرد ہو یا عورت ہو، تو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی تم سے بات کرنا چاہتے ہیں، گفتگو کرنا چاہتے ہیں اور تجھ کو اپنا محبوب بنانا چاہتے ہیں۔ یہ نیکی ہے، اور ایک نیکی جب انسان کرتا ہے تو دوسری نیکی اس کو دعوت دیتی ہے۔ نیکی نیکی کی طرف بلاتی ہے، گناہ گناہ کی طرف دعوت دیتا ہے۔ اسی لیے جتنا انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب اختیار کرتا جائے گا، اللہ کی عبادات کی طرف، اللہ کے فرما برداری کی طرف بڑھتا چلا جائے گا، نیکیوں کی طرف بڑھتا چلا جائے گا۔ تو اسی لیے نیک اعمال کیا کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، جب بندہ ایک نیکی کرتا ہے تو دل صاف ہوتا ہے، پھر دوسری کرتا ہے، پھر دل کے اندر گناہوں کی میل کچیل آہستہ آہستہ ختم ہوتی چلی جاتی ہے، حتیٰ کہ ایسا وقت آتا ہے کہ دل صاف و شفاف ہو جاتا ہے، پاکیزہ ہو جاتا ہے گناہوں کی میل کچیل سے۔ اور اسی طرح اگر کوئی بندہ ایک گناہ کرتا ہے تو دل پر ایک سیاہ داغ، سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر جب دوسرا گناہ کرتا ہے دوسرا سیاہ داغ لگتا ہے، اسی طرح گناہ کرتا جاتا ہے، دل سیاہ ہوتا جاتا ہے، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ دل مکمل کا مکمل سیاہ اور کالا ہو جاتا ہے، پھر نیکی کرنے کا دل نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، پھر کوئی سمجھانے والا آئے، اس کو سمجھائے، پھر نصیحت اثر نہیں کرتی، سمجھانے والی باتیں اثر نہیں کرتی، اور سمجھانے والا اس کو برا لگتا ہے اور اس کو دشمن نظر آتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ دل زنگ آلود ہو چکا ہے، دل گناہوں کے دل میں پھنس چکا ہے۔ اب دل کے اندر نیکی سرایت نہیں کرے گی جب تک کہ کچھ اعمال ہیں ان کو کرے گا نہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے، قرآن پاک کی جب بندہ تلاوت کرتا ہے تو اس کا دل صاف و شفاف ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو بندہ موت کو یاد کرتا رہتا ہے تو اس کا دل بھی صاف ہو جاتا ہے۔ اور اگر بندہ توبہ کر لے تو توبہ کرنے کی برکت سے اس کا دل کا زنگ آلود ختم ہو جاتا ہے، دل کی زنگ دور ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اپنی محبت کا نور اس کے اندر ڈالتے جاتے ہیں، اور بندہ یعنی کہ اس کا دل پھر سے صاف شفاف ہونے لگتا ہے۔ تو شیطان کبھی نہیں چاہتا کہ بندہ اللہ کے قریب ہو، تو اسی لیے جب بھی تہجد پڑھنے کا خیال آئے تو تہجد کو ضرور پڑھیں، نیکی میں جلدی کیا کرو۔ ٹھیک ہے، گناہوں میں جلدی نہ کیا کرو، گناہ کیا ہی نہ کرو، گناہ کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے، جلدی کرنا تو دور کی بات ہے۔ تو جتنی نیکی سے محبت کرو گے اتنی اللہ تم سے پیار کرے گا، اور نیکی کی برکت کی وجہ سے تمہارے گناہوں کو بھی پروردگار عالم معاف کر دے گا۔ ٹھیک ہے، اسی لیے گناہوں سے نفرت کرنا ضروری ہے، گناہوں سے دوری ہو، گناہوں والے اسباب اختیار نہ کریں۔ جو بندہ گناہوں کے اسباب اختیار کرتا ہے شیطان کے شکنجے میں آ جاتا ہے، شیطان پھر اس کے اوپر آہستہ آہستہ حملہ کرنا شروع کر دیتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو میں اپنے جال میں پھنسا لوں۔ تو جو نیک بندہ ہوتا ہے، اللہ والا ہوتا ہے، اللہ کا مقرب بندہ ہوتا ہے، نیکوکار ہوتا ہے، وہ گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اسی لیے آج کا یہی پیغام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب اختیار کریں، اللہ سے محبت اختیار کریں، اللہ تعالیٰ تمام کی تمام ہماری پریشانیاں بھی دور کر دے گا۔ اور جس کو تہجد کی نماز نصیب ہو جائے وہ بندہ خوش بخت ہے، وہ بندہ خوش نصیب ہے۔ جو بندہ روزانہ تہجد پڑھتا ہے اس کے دل کا زنگ بھی اترتا ہے، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا، اور تہجد کے اندر جو چیز مانگے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرما دیں گے۔ ٹھیک ہے، تہجد اللہ کی لاڈلی عبادت ہے، اللہ تعالیٰ لاڈلوں کو نصیب کرتا ہے۔ تو دعا کرتے ہیں پروردگار عالم مجھے اور آپ کو ان قیمتی باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنا قرب نصیب فرمائے۔ اور آخر کے اندر گزارش کروں گا کہ جو میرے چینل پر نئے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹ کریں، لائک کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ مجھے آپ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔